جی یہاں پر اب میں خواجہ محمد اسلام صاحب کے ساتھ ہوں جو مقامی ایم پی ہیں اور جو کمیٹی بنی ہے ضلعی حکومت کی جانب سے اس واقعے کی انکوائری کے لیے، اس کے یہ ممبر بھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ ہم نے خواتین سے بات کی، ان دکھی ماؤں سے بات کی، اس واقعے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی کس کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں اس واقعے کا، یہ سوال پوچھا لیکن کوئی جواب ہمیں نہیں ملا. جواب ملا تو وہ صرف آنسوؤں کی صورت میں ملا. لیکن ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں جو انہوں نے انکوائری کی ہے اس میں کون اس واقعے کا ذمہ دار ہے. یہ جو ننھے چراغ بجھ گئے ان گھروں میں، اس کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوتی ہے؟ جی خالد، ذمہ داری کس پر عائد ہو رہی ہے؟ ذمہ داری اسکول کے جو مالکان تھے ان پہ، جنہوں نے اوور لوڈنگ کی، اور دوسری جو اوور سپیڈنگ تھی وہ اس ڈرائیور پر. بس کے مالکان کون ہیں؟ بس کے مالکان یہاں پہ ایک لیاقت نامی شخص ہے جس نے یہ بس قسطوں پہ لی تھی بہاولپور سے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی ہے؟ اس کے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں نا، بیسیکلی دیکھیں بس کا جو مالک ہے اس نے اپنے ڈرائیور رکھے ہوتے ہیں. جب وہ ڈرائیور کو بھیج دیتا ہے پھر یہ ڈرائیور پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس سواری کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور سواری کے ساتھ اس کی کیا ڈیلنگ ہوتی ہے. لیکن میں نے یہاں پہ بچوں سے بات کی ہے اور وہ بچے مجھے بتاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ٹیچر نے آ کے انہیں اعلان کیا ہے کہ بس کی بریکس فیل ہو گئی ہیں. ڈرائیور نے بتایا تو اگر بس کی بریکس فیل ہو گئی تھیں اور اس کی مینٹیننس ٹھیک نہیں تھی تو ذمہ داری تو مالک کی بنتی ہے نا کہ مینٹیننس ٹھیک رکھے. جو انکوائری ہوئی یا موٹر وہیکل ایگزامن چکوال نے جو رپورٹ میں دی ہے، میں تو بیسیکلی ڈاکومنٹ پہ بات کروں گا نا. حقائق یہ ہیں کہ جب بس اترائی پہ آ رہی تھی تو ڈرائیور نے بس کو بند کر کے اس کو نیوٹرل کر دیا تھا. آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ بس جب نیوٹرل پہ ہوتی ہے اس کی بریک کام نہیں کرتی. یہ کس نے بتایا؟ یہ جو موٹر وہیکل ایگزامن کی جو رپورٹ ہے نا اس میں یہ بات آ رہی ہے. اور بچوں نے بھی بتایا تھا کہ بس نیوٹرل پہ آ رہی تھی واقعی. صاحب یہ بات ویسے سمجھ سے باہر ہے. بس ڈرائیور جو ہے وہ بس بند کر کے اس کو نیوٹرل کر دے، اسے مرنے کا شوق تھا، اس نے اس طرح سے کر دیا. کیوں نہیں مان لیتے کہ بس کی بریکس فیل ہو گئی تھیں اور اس کی ذمہ داری بس مالکان پر عائد ہو؟ چلو آپ ایسے دیکھیں بات سنیں. کیوں کیا ڈرائیور کیوں کرے گا ایسے؟ میں مجھے بتاتا ہوں بیسیکلی ڈرائیور جو بیٹا تھا وہ اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا. حقائق یہ ہیں کہ موٹر وے والوں نے اس کلر کہار پر جہاں اترائی آ رہی ہے نا اس میں یہ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ بس کی بریکیں فیل ہوں یا بس میں کوئی پرابلم ہو تو انہوں نے اونچائی کے لیے وہاں پہ شیڈ بنائے ہوئے ہیں. آپ نے بھی دیکھا، میں بھی دیکھتا ہوں، اور جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ سبھی دیکھتے ہیں ہم. دیکھیں بات سنیں. حقیقت یہ ہے کہ جو بس کا جو ڈرائیور تھا، بس کا مالکان بھی اس کو شامل کر دیتے ہیں، لیکن بیسک پرابلم تھی اس اسکول کے جو مالکان تھے ان کی. جو اسکول کے مالکان ہیں ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ تو سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے 110 بچے 72 سیٹر بس میں بٹھا کر بھجوا دیے، اوور لوڈڈ تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کی نیگلیجنس آ گئی، مجرمانہ غفلت آ گئی. اب موٹر وے کا وہ عملہ جس نے اس بس کو موٹر وے پہ چڑھنے دیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ اوور پاپولیٹڈ بس ہے، کیپیسٹی سے زیادہ اس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ ان کی جو انکوائری ہوئی تھی جنہوں نے اس بس کو جانے دیا وہ شاید آپ کے علم ہوگا اسی دن سے سسپینڈ ہے. اچھا، اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی، موٹر وے پولیس کی ذمہ داری ہوگی، بس ڈرائیور کی ذمہ داری ہوگی، بس کے مالکان کی ذمہ داری ہوگی. اس کے علاوہ بھی کسی کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی انکوائری رپورٹ کے مطابق؟ نہیں، اس کے علاوہ کسی کی ذمہ داری آر ٹی اے کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اس پہ کیا ڈیوٹی آپ آج کرتے ہیں؟ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، پروونشل سبجیکٹ ہے. اس کے وزیر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، ایڈیشنل چارج ہیں ان کے پاس. اس واقعے میں جو بس گئی ہے موٹر وے پر، وہ موٹر وے پر جانے کی مجاز ہی نہیں تھی کیونکہ وہ لوکل روٹ کی بس تھی فیصل آباد. آر ٹی اے نے ایک پرمٹ ایشو کیا کہ یہ بس جو ہے اس میں بارات جاری ہے، لہٰذا اس میں اگر اوور پاپولیٹڈ بھی ہے یہ بس تو اس کو جانے دیا جائے. اور شاید وہی پرمٹ دکھا کے بس ڈرائیور نے وہ بس موٹر وے پر چڑھائی جس موٹر وے افسر کو آپ نے سسپینڈ. اس کا کون سا افسر سیکٹری آر سسپینڈ ٹی کیا؟ اے کے پاس میں جاتا ہوں، آپ جاتے ہیں جی کہ میں نے بس شادی پہ لے کے جانی ہے، اس نے تو این او سی دے دیا. اب جو روٹ والے ہیں جس روٹ پہ وہ جا رہی ہیں یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اچھا نہیں، مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شادی کے لیے بس جا رہی ہے، بارات جا رہی ہے تو سارے قانون قاعدے ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اوور پاپولیٹڈ کرنے کا لائسنس آر ٹی اے ایشو کر دیتا ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر کیوں ایشو کیا؟ اوور جو لوڈنگ کی ہے وہ کی ہے اسکول کی کنسرن سے ڈرائیور نے، جو اسکول کے مالکان تھے. آر ٹی اے نے جب پرمٹ ایشو کیا بس کو موٹر وے پر جانے کا تو آر ٹی اے نے اس بس کی انسپیکشن نہیں کی، آر ٹی اے نے نہیں دیکھا کہ بس کی کیا حالت ہے، اس کی تو بریکس فیل ہو جاتی ہے. سیکٹری آر ٹی کا صرف کنسرٹ یہ بنتا ہے کہ اس نے انہوں کو این او سی دیا کہ یہ بس شادی پہ اس کا روٹ جو ہے یہ فیصل آباد سے لاہور کے لیے ہے اور یہ فیصل آباد سے گجرات جانا چاہتی ہے، بوجہ شادی اس کو روٹ کو الاؤ کیا جائے. سیکٹری جو آر ٹی ہے اس کی ڈیوٹی صرف یہی ہے. اور جو موٹر وہیکل ایگزامن ہے اس کی ڈیوٹی ہے بس کی فٹنس کے بارے میں.
وہ موٹر وہیکل ایگزامن جو چکوال والا ہے اس نے آفٹر ایکسیڈنٹ یہ رپورٹ دیا ہے کہ بس بالکل فٹ تھی, اس میں کوئی پرابلم. چلے ٹھیک ہے, بس کی مینٹیننس کے حوالے سے رسپانسبلٹی آپ کہہ رہے ہیں آر ٹی اے کی نہیں بنتی, موٹر وہیکل ایگزامنر کی بنتی ہے, ٹھیک ہے, تو موٹر وہیکل ایگزامنر کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اور اسی نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ بس بالکل ٹھیک تھی, آپ نے اسی سے رپورٹ لے لی. نہیں, موٹر وہیکل ایگزامن فیصل آباد ڈسٹرکٹ کا علیحدہ ہے, چکوال تو کا پھر اس کو پکڑے نا جو فیصل آباد ڈسٹرکٹ کا ہے. اس نے تو جو موٹر وہیکل ایگزامن نے جو اس کی فٹنس دی ہے آج سے 4 مہینے قبل, وہ بالکل فٹ تھی یہاں پہ. اور اس کی دیکھیں ایک بات اور بھی ہے, اگر موٹر وہیکل ایگزامن جو چکوال والا ہے وہ اگر رپورٹ دے کہ اس بس میں فلاں فالٹ تھا تو پھر اس کو پکڑتے ہیں. نہیں, مجھے یہ لاجک سمجھا دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ موٹر وہیکل ایگزامنر چکوال جو اس نے کہا کہ بس بالکل ٹھیک تھی موٹر وے پہ چلنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے, اس نے کیسے انسپیکٹ کیا آفٹر دی ایکسیڈنٹ؟ ایکسیڈنٹل بس کو انسپیکٹ کر کے اس نے کہہ دیا ایکسیڈنٹ سے پہلے ٹھیک تھی, اس کا تو کچھ بچا ہی نہیں. بس کا ایکسیڈنٹ ہوا, بس نے کھائی میں گری ہے, لیکن اس کی بریک, اس کے جو اپنا گیئر, اس کے جو چوک, جو اس کے جو تمام باقی چیزیں تھیں وہ تو اس میں تھی نا, وہ تو کہیں غائب نہیں ہوئی نا. اب بات آپ نے بس کی حالت دیکھی ہے؟ ایک بس جس کا اتنا سیریس ایکسیڈنٹ ہو, اتنی موتیں ہو جائیں, اتنے لوگ زخمی ہو جائیں, بس کی ویسی حالت بگڑ جائے, اس ایکسیڈنٹل بس کی انسپیکشن کر کے آپ پری ایکسیڈنٹ رپورٹ دے سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ سے پہلے اس کی کیا حالت تھی؟ دنیا میں یہ ہو رہا ہے جس بات کو ذکر کر رہے ہیں نا, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. یہ صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے, یہ دنیا میں نہیں ہو رہا. اور موٹر وہیکل میری بات سنیں, آپ تو صرف بس کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں جہاز گرتے ہیں, جہاز کا کچھ نہیں بچتا, لیکن اس کی جب انکوائری ہوتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا فالٹ تھا. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بس جو کہ مینٹیننس جس کی ٹھیک نہیں تھی, جو موٹر وے پر سفر کرنے کے قابل نہیں تھی, اسے موٹر وے پر نہیں جانا چاہیے تھا, وہ موٹر وے پر گئی, موٹر وے پولیس کی ذمہ داری بن گئی, آپ نے ان کو سسپینڈ کر دیا, لیکن اس بس کی مینٹیننس سرکاری طور پر کس کی ذمہ داری تھی, کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو جس کو ٹھہرا سکتے ہیں نا, وہ موٹر وہیکل ایگزامن ہے فیصل آباد کا. فیصل آباد اس کو شامل کر لیا, شامل کیا ہوا ہے, لیکن بدقسمتی کیا ہے, کس چیز میں شامل کیا؟ ایف آئی آر میں؟ نو انکوائری میں. ایف آئی آر تو جو ہوئی ہے نا, وہ تو ہوئی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا, وہ بھی چکوال میں ہوئی ہے. ایف آئی آر کس چیز کی ہوئی ہے؟ چکوال میں ہوئی, یہاں پہ نہیں ہوئی. ایف آئی آر انڈر واٹ سیکشن آف پاکستان پینل کوڈ؟ وہ 322 جو ہوتا ہے حادثہ ایکسیڈنٹ جو ہے, 320 کی 322 کی ہوئی ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں بات سنیں, ہم جو انکوائری کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ موٹر وہیکل ایگزامن جو ہے نا اس کو بھی فری نہیں کر سکتے. جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گائیں گاؤں کی بہنیں ہیں, وہ موٹر وہیکل ایگزامن نے شاید یہ کیا ہو کہ اس موٹر وہیکل ایگزامن کو بچانے کے لیے وہ رپورٹ کر دی ہو. مجھے یہ بتا دیں کہ اب ایف آئی آر ایک سکول کا جو پرنسپل ہے ان کے خلاف تو درج ہوگی, ویسے دیکھا جائے تو ان کی جو مجرمانہ غفلت ہے وہ تو ہے, اور وہ اس حوالے سے ان کی ایف آئی آر بھی درج ہوگی. ان کا اپنا سگا بھائی جو وائس پرنسپل تھا وہ بھی اس واقعے میں جاں بحق ہو گیا, تو صف ماتم اس گھر میں بھی بچھی ہوگی, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بڑا بھائی جیل میں چلا گیا, چھوٹا ویسے جاں بحق ہو گیا, صف ماتم اس گھر میں بچھی ہوگی. ان کو تو پکڑ لیا, سارا ملبہ ان پہ گر رہا ہے, لیکن وہ تمام سرکاری ادارے اور سرکاری افسران جن کی مجرمانہ غفلت شامل ہے, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا تو ایف آئی آر میں نام ہی نہیں ہے کہیں پہ. دیکھیں, میں ان میں سے کسی کو مبررہ نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کسی کا قصور نہیں ہے. کسی چیز کی فٹنس کے بارے میں, کسی کے لائسنس کو رینیو کرانے کے بارے میں, کسی کی جو رجسٹریشن کاپی ہے اس کو رینیو کرانے کے بارے میں ایک ٹائم کر ہوتا ہے, 3 منتھ 6 منتھ ایک سال کا. اب جو بس انہوں نے موٹر وہیکل ایگزامن سے ایگزامن کرائی تھی وہ آج سے 4 مہینے پہلے تھی. آپ کو پتہ ہے خواجہ صاحب, انگلینڈ میں گاڑی کی انشورنس کرانی پڑتی ہے. انشورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو گاڑی کی مینٹیننس کا خیال رکھنا, اور اگر اس کی انشورنس اور مینٹیننس نہیں ہے نا تو گاڑی سڑک پر آتی ہے, حکومت اسی وقت پکڑ کے گاڑی جو ہے بند کر دیتی ہے, فائن کر دیتی ہے, اور بندہ جو ہے اس کا چلان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, گاڑی نہیں آ سکتی. یہاں پر اس طرح کی گاڑیاں ہمیں سڑکوں پر آتی ایسی گاڑیاں نظر ہیں, خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ کی. اس کو سسٹم کو کب ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں بیٹا, پوری دنیا میں جو سیولائز قوم ہے یا سیولائز ملک ہے نا, وہاں پہ جب کوئی شخص نئی گاڑی خریدتا ہے نا تو وہ جب تک اس گاڑی کی رجسٹریشن نہیں ہو جاتی, اس گاڑی کو نمبر نہیں مل جاتا, اس وقت تک وہ گاڑی کسی شو روم سے باہر نہیں نکلتی. تو ہم سیولائز نہیں ہیں. نہیں, ابھی نہیں ہم سیولائز, ابھی ہم ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ابھی ہو رہے ہیں, حکمرانوں نے کرنا نا, حکومت نے کرنا, نظام انہوں نے بہتر میری بات کرنا. سنیں, میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد پنجاب میں اس وقت جہاں پہ جتنا کام ہو رہا ہے, میں اس کی چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ فیصل آباد پنجاب میں وہ سٹی ہے جہاں پہ ریونیو کا پورا سسٹم جو ہم نے کمپیوٹرائز کیا ہے.
اب اس بارے میں اب دیکھیں ایک جو ایونٹ ہے وہ سبق بنتا ہے. اب جو یہ سب ایونٹ جو سبق بنا ہے نا, اس کے بعد ہم نے یہ اپنی جو اس میں کمٹس لکھ رہے ہیں نا, یا اس مطلب کمیٹی کی جو رائے اوپر جا رہی ہے, اس میں ہم لکھ رہے ہیں کہ ہم پورے پنجاب میں یہ بات پالیسی بنا دیں کہ جب تک اس گاڑی کی رجسٹریشن نہ ہو, اس کو نمبر نہ ملے, وہ گاڑی شو روم سے باہر نہیں نکلے. اور اس کے آگے یہ پالیسی بھی بنا دیں کہ جن گاڑیوں کی رجسٹریشن ہو چکی, جنہیں نمبر مل چکا, ان کی مینٹیننس اگر نہیں ہے تو وہ سڑک پر نہیں آ سکتی, کیونکہ اگر وہ سڑک پر آئیں گی تو اس طرح کے حادثے ہوئیں گے, تو ماؤں کی گود اجڑے گی, اور ماؤں کی گود اجڑے گی تو وہی ہم دیکھیں گے جو آج ہم نے یہاں پر دیکھا ہے, وہ آنسو جو کہ رک نہیں رہے. یہ پالیسی پلیز ایڈ کر دیں. یہ ہوگی ایڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں فیصل آباد کی حد تک, مطلب جس دن یہ وقوع ہوا ہے اس دن جب وہاں ہم آئے تھے تو ساری رات ہم ہاسپٹل میں ان بچوں کے گھروں میں, صبح جب مطلب جنازے ان کو پڑھائے گئے تو اس کے بعد ہم لوگ اپنے گھروں. خواجہ اسلام صاحب, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ.